تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم، اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. استغفار، استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ، بولو بھائی سمجھتے. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے؟ تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو وہ جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. سب نے کیا کہا؟ وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دفعہ دیکھ تو لیں. بولے بتا یار کہاں ہے کہاں. تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ ودود، بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی، نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان. خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو،
کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 نہ، گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مسیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر، کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ نہ، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. ومن اعرض عن ذکری، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو بہت تنگ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ. اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں. دیکھیں جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے بھائی، وہیں رہتے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ہوتا ہے نا سوال. بھئی ایک کام کیا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا، گویا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے. تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا. اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا.
اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا؟ واہ بھائی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی۔ وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا۔ دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی۔ تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں، سوری۔ تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو بڑی قربانی ہے لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے۔ اب آپ اگر کہیں گے بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی ایم سوری، یہ وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کر، یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں، یہ ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا۔ وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم۔ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے، کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف۔ آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی، اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ، آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا۔ ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی، اب نہیں ہے، اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا۔ جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے، دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں۔ غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی، نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی۔ میاں کچھ اور چاہ رہا ہے، بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے، تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر، صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ اداکار بنانے کے چکر میں، دونوں کا جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ، تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے، وہ فسادی بن جاتا ہے بس۔ تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیج رہے ہیں دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا۔ وہ شیطان ڈھیڑ ہوشیار، اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں۔ مثلاً اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا، اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے، آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا، درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے۔ اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے، اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو، تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی، جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے، مگر جھگڑا ختم، دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا۔ دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ، اماں ہوا کہتی نہیں کھاؤ، اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے ہوتے، ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی،
تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے، بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، دونوں کی ایک رائے، اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھائی ساری چیزیں۔ اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں، حلال لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں، ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو، شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات، یہ ثمرہ حیات ہے، یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کہ جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے، اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے۔ وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا، وہ لوگوں نے کہا گندم تھا، اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا۔ گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ گندم کا درخت تھا کہتے ہیں۔ ابھی مجھے خیال آیا، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت، لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے، یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں، مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا، تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے، باقی جو مرضی کھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے، ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی۔ لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا، باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے۔ تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو۔ اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے، اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتیں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ پر جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق۔ اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل۔ تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا، اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے۔ لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے۔ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ باد، اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے۔ خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا، قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا۔ جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا۔ ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا، اخبار میں نام آئے گا، شہرت ہوگی۔ آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو،
اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں، میں ہوں صحیح، تو پھر آپ کی دکان چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے. 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اب دیکھیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں. تو وہ صحیح مطلب تھا، لیکن شیطان نے کیا کہا، بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھائی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے. اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اب جیسے ہی کھایا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے، اللہ نے لباس چھین لیا. دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا. میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے، حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے. لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے. اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں، نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں، یہ حیا کے خلاف ہے. اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا، بے لباس ہونا، یہ کیا ہے، سزا ہے. تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں، اور صرف شوہر نہیں، ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بے عقلی ہے، ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. تو لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا. لیکن آپ گوروں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی. تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتا بتاؤں آپ کو میں، ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا، بالکل ایسے نکلا ہے، اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم بوکھلا گیا نا، یہ کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے، آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا، اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، انہوں نے، ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا، 3rd کلاس کنٹری سے آیا ہوا، اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا، جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا، رشیا کا تھا وہ بندہ، کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی، ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا ہے بھائی، یہ کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے، ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور قرآن کے الفاظ دیکھو، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو، ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے، مردوں میں آ رہا ہے، چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی، یہ سزا ہے، یہ تہذیب نہیں ہے. شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے. اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے. اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے, وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے, تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں, میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چانپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے, شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے, اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے, قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے, قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو, تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے, عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے, شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں, زینت کو ختم کرنے کے لیے, کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے, تو اب زینت کا دروازہ بند. اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت, اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے. حقیقت ہے.
اور عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, 2 قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں, بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ. یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے, تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں, یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے. اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر یہ, صفحہ نمبر یہ, حدیث کا حوالہ نمبر یہ, اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے. اس وقت کچھ نہیں, کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی. جب انگریز بر صغیر میں آیا, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں, اور اس کے اثرات آئے. وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, بال کٹی, وہی پینٹیں, وہی شرٹیں, وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا, قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے, یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا. عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا, اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے, جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے, بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا, جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا, کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو, بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے, ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے, جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم, جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے. بھائی جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے, بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے, علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی, درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے, اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے, سمجھ رہے ہیں, حیا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے, یہ غلط ہے. گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے, تو گناہ کی جو خواہش ہے نا, یہ شیطان, بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, شیطان نے نہیں کیا, تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا, کیا ہو گیا بھائی, شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو, یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی, تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی, کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے, ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش, تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے.